اور بلوچستان جو ہے جو کہ پاکستان کی ڈیسٹنی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے, تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے, تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی. آپ لوگوں کو بھی یاد دلا دوں, دنیا کی جنگی تاریخ میں 90,000 فوجیوں نے جو اکٹھے ہتھیار نہیں ڈالے جو آپ کی فوج نے ڈالے, یہ بھی اپنی نصاب کی کتابوں میں ڈال دیں کہ آپ کی آنے والی 10 نسلیں وہ بھی پڑھیں. خدا نخواستہ جو ہے ہماری جو ایگزسٹنس ہے وہ خطرے میں ہوئی تو پھر جو ہے اگر ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں ہے, پھر سیدھی بات ہے. جیسے خواجہ آصف صاحب رو پڑے تھے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں, اور روتے ہوئے خواجہ آصف صاحب نے باقاعدہ بھر آ گئی آنکھیں, اور اس کے بعد وہ ندیم ملک صاحب نے بھی کہا کہ آپ جذباتی ہو گئے, آپ رو. اپنی نصاب کی کتابوں میں یہ بھی ڈال دیں کہ ان 90,000 فوجیوں کے نہ صرف ہتھیار بلکہ ان کی پتلونیں بھی آج دن تک وہاں پہ ٹانگی ہوئی ہیں. یہ بھی ان کا ڈال دیں, یہ بھی ان میں ڈال دیں کہ جنگ ہار چکے تھے لیکن آپ کے ٹیلی ویژن اور ریڈیو پہ خبریں آ رہی تھی کہ جی ہم نے پتہ نہیں کون کون سے ہندوستان کے جو علاقے فتح کر لیے. صورتحال بڑی تیزی سے کشیدہ ہوتی جا رہی ہے. اس وقت جو تازہ ترین خبریں, پاکستان نوسینا کو ایک بار پھر منہ کی کھانی پڑ سکتی ہے, کیونکہ ترکی کے یدھ پوت کے جواب میں بھارت ایک بڑا وارشپ اپنے بیڑے میں شامل کرنے جا رہا ہے. بھارت کا سب سے بڑا رننیتک ساجھیدار روس ایک بار پھر بھارت کی مدد کے لیے آگے آیا ہے. جو سائنز آ رہے ہیں وہ دیکھیں ذرا. آج جو ہے ان کے اخباروں میں, سارے انڈیا کے اخباروں میں کیا ہے جی, موک ڈرلز اناؤنس کر رہے ہیں اسٹیٹس کو. انہوں نے کہا ہے کہ جی سائرنز کی اور ساری ڈرلز کریں. اب بلیک آؤٹ ہو گیا جی, فیروز پور کا علاقہ ہے اور جنگی سائرن وہاں پر بجائے گئے. رقبے کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ آپ اپنی فوج اور اپنے جہاز, میزائل, تمام چیزیں جو بھی جنگی ساز و سامان ہے, اس حوالے سے بھارت جو ہے وہ پاکستان سے ڈبل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے جنگ کی دوبارہ تیاریاں شروع کر دی ہیں. پچھلے 3-4 دنوں میں معاملات سیٹل ہوئے تھے. اب یہ جو موک ڈرلز ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ہے جنگ کی تیاری. یہ بھارت نے اپنے گولز سیٹ کیے ہیں, لوگوں کو جب مشقت کروائی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک سے بھی جو ہے وہ بیانات آ رہے ہیں, کنسرن شو کیا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ جو کنسرن ہے وہ جب ایکسپریس ہوتا ہے تو کیا وہ تھوڑا سا انڈیا کی طرف لین کرتا ہے. جے ڈی وینس نے میرا خیال ہے the only world leader جنہوں نے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کی کہ بھئی انڈیا ضرور رسپونڈ. انڈیا کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے, کیونکہ اس سے پہلے بہت کچھ ہو چکا ہے. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پریزیڈنٹ پوٹن کی طرف سے پرائم منسٹر نریندر مودی کو یہ کہا گیا ہے کہ پرپیٹریٹرز, فیسیلیٹیٹرز, بیکرز, پلانرز کو سزا دی جائے, کو پنش کیا جائے. ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ساتھ ہی نریندر مودی صاحب نے پریزیڈنٹ پوٹن کو انوائٹ کیا انڈیا کے وزٹ کے لیے, جس کو پریزیڈنٹ پوٹن نے ایکسپٹ کر لیا. لیکن رشیا کی طرف سے پوری طرح بیک کیا گیا ہے انڈیا کو پہلگام کے واقعے پر. اور پریزیڈنٹ پوٹن نے یہ کہا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے, اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اس مشکل گھڑی میں, اور ہم آپ کے سٹینڈز کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں. اب یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ آپ یہ کہیں گے کہ رشیا اور انڈیا تو ہمیشہ سے بہت اچھے دوست ہیں, بہت کلوز پارٹنرز ہیں, الائز ہیں, تو پھر یہ تو ہونا ہی تھا. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سے کچھ گھنٹے پہلے پاکستان کے جو ایمبیسیڈر ہیں رشیا میں, خالد جمالی, انہوں نے وہاں پر ایک انٹرویو دیا, اور انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کا جو اس وقت چل رہا ہے, تو اگر انڈیا حملہ کرتا ہے پاکستان پر تو پاکستان کے پاس جو بھی آپشنز ہیں ان سب کو استعمال کیا جائے گا. اور اس میں انہوں نے نیوکلیئر چوائس کا بھی ذکر کیا کہ ہاں ایٹمی ہتھیار بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. اب دیکھیں ایمبیسیڈر جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ انہوں نے
जो है वो इसीलिए इंटरव्यू दिया था ताकि वो ये बात कह सकें रशिया में रहते हुए। और फिर ये भी इससे पहले बात की गई थी कि उन्होंने जो रशिया की अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात की है कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें इंडिया को रोका जाए, किया जाए। अच्छा, इससे पहले आप जानते हैं कि सरगेई लारोव ने बात की थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर के साथ, और उसके बाद डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा था कि यही परपिटेटर्स एंड जो बैकर्स हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। जो सरगेई हैं उन्होंने कहा था कि अगर आप चाहें तो हम बीच में करवा सकते हैं डिप्लोमेसी से, अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपकी मर्जी है, वरना आपकी मर्जी। जब ये दोनों चीज़ें तो हैं ही, लेकिन अब एक और बड़ी डेवलपमेंट इसी से जुड़ी हुई वो ये है कि इस वक्त यूएनएससी का एक इजलास हो रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हो रही है, और वो मीटिंग ग्रीस से कहकर पाकिस्तान ने इसलिए रखवाई है, जो कि कहा जा रहा है वैसे तो मीटिंग्स होती भी रहती हैं, उस तरह भी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर ये कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से ग्रीस को ये कहा गया कि मीटिंग हो और इसके अंदर ये वाला मामला लाया जाए और पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाए, या ये जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है कि इंडिया किसी भी वक्त हमला कर सकता है, उसके ऊपर बात की जाए। अब वो मीटिंग हो रही है, उसके अंदर क्या होता है, लेकिन ये बात याद रखें कि 5 परमानेंट मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, फिर हर साल एक ही जो है वो बदलती है प्रेसिडेंसी। तो ये इस सब सिचुएशन में ऐसे कंट्रीज जो कि यूनाइटेड नेशंस के नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इस वक्त, जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल है, लेकिन जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी तरफ जाना और उनसे जो है इस वक्त अपने स्टैंड की तरफ झुकाव हो उनका, इसकी कोशिश करना, ये पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं, क्योंकि ताकि ये जो एक एस्केलेशन है इसको ख़त्म किया जा सके। तो इसके लिए जो सोमालिया में टेलीफोन कॉल गई थी, उसमें भी जो है वो यही बात हो सकता है कि कंट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को जो है वो अपनी तरफ किया जाए। लेकिन इसमें एक और बात आप सुन लें, वो ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हो सकता है कि मीटिंग में और आने वाले इजलासों में ये फैसला दिया जाए कि जो शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान की तरफ से सस्पेंड किया गया, उसको क्यों किया गया, उसको दोबारा से जो है वो शुरू किया जाए। और इसी के अलावा कुछ और फैसले भी हो सकते हैं। लेकिन ये बात आप जान लें कि प्रेसिडेंट पुतिन यानी रशिया के इंडिया को कॉल करने और कुछ और कंट्रीज़ जो कि परमानेंट मेंबर हैं और इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनका इंडिया के साथ खड़े होना इस वक्त ये दिखाता है कि कोई भी, चाहे वो किसी भी सतह पर हो, यूनाइटेड नेशंस हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, जो फैसला है वो इंडिया के हक में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं किसी भी लेवल पर। तो इसलिए मैंने आपसे ये कहा कि जो प्रेसिडेंट